اس کا شیخ صاحب چلیے مشائخ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ گفتگو چل رہی ہے قرآن کریم کے بارے میں، خاص طور پر اور عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئیں رسولوں پر، ان کے بارے میں، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسل اور اس کے بعد ایمان بالکتب پر گفتگو چل رہی ہے۔ اور ایمان بالکتب کا لازمہ یہ ہے کہ صفت کلام پر گفتگو آئی۔ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس کے بارے میں فرق کے عقائد کیا ہیں، ان پر کل آپ لوگوں کے سامنے بات آئی تھی کہ معتزلہ کا کیا عقیدہ ہے اور فلاسفہ جہمیہ وغیرہ کا کیا عقیدہ ہے، سلف کا کیا عقیدہ ہے۔ سلف کے عقیدے سے امام طحاوی نے اپنی گفتگو شروع ہی کی ہے۔ اب گفتگو یہاں پہنچ چکی تھی کہ معتزلہ پر رد کیا جا رہا تھا، معتزلہ پر رد کیا جا رہا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام یہ کیا ہے، مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کا کلام مخلوق ہے۔ جی، اللہ رب العالمین کا کلام کیا ہے، مخلوق ہے۔ معتزلہ کے پاس اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں کو اگر نہیں لیں گے تو پھر کسی کی بات معتبر نہیں مانی جائے گی۔ اب یہاں سے آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں کہ معتزلہ کی دلیلوں اور ان کا رد یہاں سے شروع ہو رہا ہے، معتزلہ کی دلیلوں کا ذکر اور ان پر رد۔ معتزلہ کی دلیلوں میں سے سب سے واضح ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو قرآن شے ہے یا نہیں، کلام شے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، شے ہے۔ تو جب شے ہے تو کل شیء جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز، تو ہر کا دائرہ تو سب کو شامل ہو گیا۔ تو پھر اس کو آپ اس دائرے سے خارج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ خالق کل شیء۔ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہر چیز میں قرآن کریم بھی شامل ہے، ہر چیز میں اللہ کا کلام بھی شامل ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے قرآن سے پہلے کا کلام ہو، توریت، زبور، انجیل، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ لڑائی قرآن کی نہیں ہے، مسئلہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام کا ہے۔ اس لیے کہ جتنی کتابیں ہیں ظاہر سی بات ہے سب اللہ کا کلام ہے، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو۔ تو مسئلہ یہاں پر اللہ کے کلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں اگر ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر بقیہ کو ماننے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو مسئلہ صرف قرآن کا نہیں ہے، مسئلہ ساری آسمانی کتابوں کا ہے۔ تو ان کی کیا دلیل ہوئی کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو کلام اس کے اندر داخل ہو گیا کہ نہیں داخل ہو گیا؟ تو اس کا مطلب اس کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور جب اس کا اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے تو وہ آلریڈی مخلوق ہو گیا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون دہرائے گا اس دلیل کو؟ ہاں، یہ کیا نام، عبد الرحمن، ابراہیم، کیا نام ہے تمہارا؟ کیا ہے یہ معتزلہ کی دلیل؟ ہاں، کیسے استدلال کیا اس سے؟ ہر چیز کو پیدا کیا، احسنت، ہاں ہاں، چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بھی پیدا کیا، احسنت، بارک اللہ فیک۔ یہ ہے معتزلہ کا استدلال، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے معتزلہ کی طرف، جن کی یہ دلیل ہے۔
کہتے ہیں کہ ان کا استدلال اللہ تعالیٰ کے قول اللہ خالق کل شیء اور قرآن شے ہے تو یہ کل کے عموم میں داخل ہوا. کل کے ہر جب کہا تو ہر کے دائرے میں شے ہر شے آ گئی اور قرآن شے ہے لہذا یہ بھی کل کے دائرے میں آ گئی. فیکون مخلوقاً تو یہ کیا ہوگا؟ مخلوق ہوگا. کہتے ہیں یہ انتہائی تعجب خیز استدلال ہے. انتہائی تعجب خیز استدلال ہے. مطلب ماشاءاللہ کمال یہ ہے کہ ان کی دلیلوں کو خود ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اہل سنت کی خصوصیت یہ ہے ہم اپنی دلیلیں تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو دلیل پکڑ رہے ہو وہ خود آپ کے خلاف دلیل ہے بجائے آپ کی دلیل ہونے کے آپ کے اپوزٹ میں وہ دلیل بن رہی ہے. کیسے؟ جب کہتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء اور کل عموم پر دلالت کرتا ہے، کل عموم پر دلالت کرتا ہے تو پھر ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مان لو. کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا. یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھے کام برے کام، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا دوسرا شخص چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ سب بھی تو چیز ہی ہے نا، کہ چیز نہیں ہے؟ چیز ہے. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ خالق کل شیء کو کہ عموم میں یہ داخل ہے. خالق کل شیء کے جو استدلال تم کرنا چاہ رہے ہو وہی استدلال ہم کر رہے ہیں لیکن آپ مان کر نہیں دے رہے ہو. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، آپ جانتے ہو، افعال عباد کے حوالے سے. افعال یعنی مخلوق کے جو افعال ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا خالق مخلوق خود ہے. انسان اپنے اعمال کا خالق خود ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تو پھر کہاں چلا گیا کل کا عموم؟ یہاں اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں، بندہ جو کام کرتا ہے اس کا پیدا کرنے والا خود بندہ ہے. تو کل کے عموم کو انہوں نے باقی رکھا؟ ان کی دلیل ان کے گلے پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ مان لو نا، کل کو عموم پر مان لو اور یہ چیز تسلیم کر لو کہ بندہ جو بھی کرتا ہے اچھا کام یا برا کام وہ سب اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. فاعل انسان ہے لیکن خالق اللہ رب العالمین ہے. واضح ہے یہ چیز؟ کہتے ہیں کہ یہ بہت تعجب خیز بات ہے، اس لیے کہ بندوں کے سارے افعال ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا نہیں کرتا. یعنی کل کے عموم سے بندوں کے افعال کو نکال باہر کرتے ہیں، کل کے عموم میں اس کو داخل نہیں کرتے. جو چیز داخل ہے اس کو تو داخل مانتے نہیں، اور جو چیز نہیں داخل ہے اس کے لیے کل کا عموم ان کو یاد آتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہاں کل کا عموم شامل ہے. خالق کل شیء، جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کا خلق، اللہ کی خلق ہے. وہاں کل کا عموم باقی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین کے کلام کے تعلق سے جو کل کا دائرہ جس کو شامل نہیں ہے اس کو وہ شامل کرنے کی ناروا کوشش کرتے ہیں. طيب کہتے ہیں وَأَدْخَلُوا كَلَامَ اللَّهِ فِي عُمُومِهَا، اللہ رب العالمین کے کلام کو اس کے کل کے عموم میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود کہ یہ صفت کلام اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. تو جس کے ذریعے سے جو چیز مخلوقات وجود میں آتی ہیں وہ خود مخلوق کیسے ہوں گی؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اذا انما قولہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن فیکون. تو کن جب کہتا ہے تب یکون ہوتا ہے، یعنی مخلوق وجود پذیر ہوتی ہے. تو کن وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مخلوقات وجود پاتی ہیں، نہ کہ وہ خود مخلوق ہے.
اسی لیے اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، وہ کن جو ہے وہ امر ہے اور یکون جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہے۔ تو خلق اور امر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ امر جو ہے وہ خلق نہیں ہے، جو خلق ہے وہ امر نہیں ہے۔ امر وہ صیغہ ہے، وہ حکم ہے جس کے ذریعے سے مخلوقات وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو یہ کل کے عموم میں کیسے داخل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پیدا اس کے ذریعے سے کرتا ہے، ہاں، تو وہ امر ہے، وہ خلق نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی بقیہ صفات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی بقیہ صفات، تو یہ کل کے عموم میں داخل نہیں ہے۔ اس کو وہ کل کے عموم میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دلیل سے کہ کل عموم پر دلالت کرتا ہے، اور جہاں کل کا عموم شامل ہے بندوں کے افعال کو، وہاں وہ کل کا عموم یاد نہیں رکھتے، وہاں ان کو کل کا عموم یاد نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اسی کے ذریعے سے مخلوق چیزیں وجود پاتی ہیں، اس لیے کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وجود پاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے خلق اور امر کے درمیان تفریق کی۔ اگر امر مخلوق ہوتا، اگر آپ کہتے ہو کہ امر بھی مخلوق ہے، تو لازم ہے کہ کیا لازم آئے گا کہ وہ کسی اور مخلوق کے ذریعے سے وجود میں آئے، پھر وہ کسی اور مخلوق کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ جب مخلوقات کے وجود کا ذریعہ امر ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ امر بھی مخلوق ہے، تو پھر اس امر کو پیدا کرنے والا کوئی اور امر چاہیے، اور وہ امر بھی مخلوق ہوگا، تو پھر اس امر کو پیدا کرنے والا کوئی اور امر چاہیے، پھر وہ بھی مخلوق ہوگا۔ تو پھر مخلوقات کا یہ سلسلہ جا کر ختم کہاں ہوگا؟ کبھی ختم ہوگا قیامت تک؟ کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر مخلوق نہیں ہے، شروع ہی میں جڑ کاٹ دی گئی، عطف کر کے الا لہ الخلق والامر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلق ہے وہ امر نہیں، جو امر ہے وہ خلق نہیں۔ تو امر جو ہے وہ مخلوق کے دائرے میں نہیں ہے، اور خلق کے دائرے میں امر نہیں ہے۔ امر الگ چیز ہے اور خلق الگ چیز ہے۔ امر یا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور خلق یا اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر امر کو بھی آپ مخلوق مانو گے تو تسلسل لازم آئے گا۔ تسلسل کیسے لازم آئے گا؟ وہی جو میں نے کہا ابھی کہ اگر کہتے ہو کہ امر مخلوق ہے تو پھر اس امر کو پیدا کرنے کے لیے کوئی اور امر چاہیے، پھر جو امر اس کو وجود بخشے گا وہ خود کسی اور امر کے ذریعے سے وجود پایا ہوگا۔ جب سب امر مخلوق ہی ہے تو مخلوق سے مخلوق، مخلوق سے مخلوق، یہ جا کر کہاں تھمے گا؟ تھمے گا ہی نہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں تسلسل لازم آنا۔ فلاسفہ کے یہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسلسل لازم آنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے وجود کے لیے بھی یہ وجود اس سے وجود پایا، یہ مخلوق اس سے وجود میں آئی، یہ مخلوق اس سے وجود میں آئی، لیکن یہ وجود در وجود، وجود در وجود کہیں جا کر کے تھمے گا کہ نہیں تھمے گا؟ اسی کو روکنے کے لیے واجب الوجود کا عقیدہ بنایا۔ انہوں نے کیا عقیدہ بنایا؟ واجب الوجود، یعنی ایک ایسی ذات جس کا وجود اپنے آپ ہو گیا۔ اگر یہ عقیدہ نہ مانے تو پھر ہر وجود کو وجود دینے والا کوئی چاہیے، تو پھر وہ جا کر کے گاڑی کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اسی کو تسلسل کہتے ہیں یہ لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ تسلسل۔ اور اس کائنات میں تسلسل نہیں ہے، تو کہتے ہیں فیلزم التسلسل، اور یہ باطل ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ان کے اس باطل کو مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ صرف کلام ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات مخلوق ہو جائیں گی۔ یہی تو بات ہوئی۔ اگر آپ کلام کو کہتے ہیں کہ مخلوق ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا علم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا سمع، اللہ کا بصر وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ مخلوق ہو جائیں گی۔ جو ایک صفت کا حکم وہی ساری صفات کا حکم۔ اچھا، جیسے علم ہے، قدرت ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ صریح کفر ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ صریح کفر ہے۔ اس لیے کہ اگر اس قاعدے کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کا علم بھی چیز ہے، شے تو ہے نا وہ، اللہ کا ارادہ بھی شے ہے، اللہ کی قدرت بھی شے ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ خالق کل شیء،
تب اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنا علم بھی پیدا کرنے والا ہے، اپنا ارادہ بھی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ صریح کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کل کے عموم میں داخل ہو گئے اور مخلوق ہیں اس کے بعد کہ وہ نہیں تھے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد معتزلہ کا عقیدہ اس پر رد ایک اور طریقے سے بھی کر رہے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کلام کو الگ ایک مستقل وجود دے کر کے پیدا کیا، ایک الگ مستقل وجود دے کر۔ کہتے ہیں کہ وَكَيْفَ يَصِحُّ أَن يَكُونَ مُتَكَلِّمًا بِكَلَامٍ يَقُومُ بِغَيْرِهِ، یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی اس صفت کلام سے کلام کرنے والا مانا جائے جو اس کی ذات کے علاوہ کے ساتھ قائم ہے، جو اس کی ذات کے علاوہ کے ساتھ قائم ہے۔ کیسے؟ یہاں وہ جیسے کوہ طور کا معاملہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، ہاں، قرآن نے کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ، تو ٹھیک ہے، لیکن وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہاں، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور کیا بتایا؟ اس درخت کے پاس سے آواز آئی تھی، شجرہ کا ذکر ہے، ہاں، کہاں پر؟ سورہ طٰہٰ میں، اس میں آیت ذکر نہیں کی آگے، جو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تو آواز درخت کے پاس سے آ رہی تھی۔ قرآن کی آیت ہے، لا وہ تو آدم اور حوا کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ہاں، لیکن اس سے پہلے فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اس سے پہلے ہے کچھ کیا؟ درخت کا ذکر ہے، لہ الاسماء الحسنى، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، یہاں پر نہیں ہے، تو پھر سورہ نمل والی آیت میں ہوگا، سورہ نمل والی آیت میں ہوگا، وہاں پر کیا ہے؟ شجرہ کا ذکر ہے کہ وہاں پر آواز کہاں سے آئی تھی ان کو؟ درخت کے پاس سے آئی تھی۔ کمال ہے یار، ہاں، بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى الق عصاك۔ وما كنت بجانب الغربي إذ ولكننا نشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ثانيا تشاهد بين قدم عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ بہرحال وہ آیت یاد نہیں آ رہی، ہو سکتا آگے کہیں ذکر کرنے ہوئے۔ وہ اللہ رب العالمین کی جو آواز آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ درخت کے پاس۔ شجرہ کا لفظ آتا ہے قرآن ہی کے اندر ہے، شجرہ کا لفظ ہے، درخت کے پاس سے آواز آئی۔ تو یہ کیا کہتے ہیں معتزلہ کہ اللہ رب العالمین نے کلام نامی مخلوق کو اس درخت کے اندر فٹ کر دیا تھا، اور وہی کلام موسیٰ علیہ السلام سے بول رہا تھا، وہی کلام موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھا، یعنی اللہ رب العالمین ہم کلام نہیں۔ تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ رب العالمین نے کلام کیا، کلام تو اللہ کا مانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کلام کیا ایک ایسے صفت کلام کے ذریعے یا ایک ایسی مخلوق کے ذریعے جو اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق میں فیڈ کر دیا تھا، ہاں،
جیسے اس درخت کے اندر، سمجھ آ رہی بات؟ تو کہا کہ اس طریقے سے تو مخلوقات کے اندر کوئی کلام نہیں بچے گا جو اللہ کا کلام نہ ہو۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے یہ بھی تو اللہ رب العالمین نے صفت کلام انسان کے اندر ودیعت کر دیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کلام بھی اللہ کا کلام ہوا۔ حضرت انسان جو بھی ماں بہن کی ایک کرتا ہے وہ سب اللہ کا کلام ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ یہ کلام آخر کس کا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا نے انسان کے اندر ڈالا، انسان کے اندر ڈالا، حیوان کے اندر ڈالا، فلاں کے اندر، جس کے اندر بھی آواز ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے۔ تو وہ اس درخت والی آواز کی خصوصیت کیا ہوئی؟ بس فرق یہ ہے کہ یہ جیسے اور انسانوں میں حیوانوں میں ڈالا ویسے وہاں اس درخت کے اندر ڈال دیا، عام درختوں کے اندر نہیں ڈالتا، اس درخت کے اندر ڈال دیا۔ تو جیسے وہ آواز ویسے ساری مخلوقات کی آواز۔ ہاں، تو کہا کہ صاحب اس طریقے سے تو پھر مخلوقات میں کوئی آواز غیر اللہ کی بچی ہی نہیں، جتنی بھی آوازیں کائنات میں ہیں وہ سب کس کی آواز ہو گئی؟ اللہ کی آواز ہو گئی۔ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یہ ہے آیت، یہ آیت ہے۔ ہاں، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، من الشجرہ، ہاں، درخت سے، اور یہیں سے ان لوگوں نے اس کو کیچ کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین اس درخت کے پاس، اللہ رب العالمین براہ راست ہم کلام نہیں تھا بلکہ اس درخت کے اندر فیڈ کر دیا تھا، جیسے ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، ڈال دیا گیا وہاں پر اور کیسٹ آن کر دی گئی۔ ہاں، اللہ خود ہم کلام نہیں تھا بلکہ اس درخت کے اندر کلام نامی مخلوق جو اس کے اندر ڈال دی گئی تھی وہ ہم کلام تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اگر اس بات کو مان لیتے ہیں تو وہی بات آتی ہے کہ پھر جتنی مخلوقات ہیں سب کے اندر گویا فیڈ کی ہوئی ہے وہ چیز، تبھی انسان بول رہا ہے، تبھی حیوان بول رہے ہیں، تبھی ساری مخلوقات بول رہی ہیں۔ تو ساری مخلوقات کے اندر جتنی بھی آوازیں ہیں وہ سب کس کی آواز ہوئی؟ اللہ کی آواز ہوئی۔ کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسے کلام کے ذریعے گفتگو کرے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو، کسی اور کی ذات کے ساتھ قائم ہو؟ ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ آج ارے یار آج اجازت کی ضرورت تو ہے نہیں، سارے لوگوں کے پاس ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَلَزِمَ أَن يَكُونَ مَا أَحْدَثَهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْجَمَادَاتِ كَلَامُهُ۔ تو اس سے لازم کیا آیا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی جمادات کے اندر کلام رکھا ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا اپنا کلام ہے، اور ایسے ہی جتنی حیوانات کے اندر اللہ رب العالمین نے کلام کو پیدا کر کے ڈالا ہے وہ سب کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اگر یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر نطقہ اور انطقہ کا کوئی فرق ہی نہیں ہوا۔ نطقہ کا اور انطقہ کا کیا فرق رہ گیا؟ کیا معنی ہوتا ہے نطقہ کا؟ نطقہ کا معنی بولنا، اور انطقہ گویائی عطا کرنا، بلوانا۔ تو بولنے اور بلوانے میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں فرق نہیں؟ اس لیے کہ جو بھی بول رہا ہے وہ اپنی بولی تو بول ہی نہیں رہا ہے، وہ تو دی ہوئی بولی ہی بول رہا ہے۔ تو پھر نطقہ اور انطقہ میں فرق کیا ہوا؟ وہاں جب رات آپ نے پڑھا تھا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو یہاں پر جماعت کو بولی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو اس نے کہا کہ ہمیں عطا کی، تو پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ اس کا مطلب نطقہ اور انطقہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ کوئی انسان اپنے سے بولتا ہی نہیں ہے، ہاں، سب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آوازیں ہیں وہ سب اللہ کی آوازیں ہیں۔ جی اچھا، بلکہ یہ بھی اس سے لازم آتا ہے کہ ہر بولنے والا انسان وہ اپنی آواز نہیں بول رہا ہوتا ہے، وہ کسی اور کی آواز بول رہا ہوتا ہے۔ تو جب کسی اور کی آواز بول رہا ہوتا ہے تو کسی کو آپ کافر، کسی کو منافق، کسی کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہر آدمی تو یہی کہے گا کہ بھیا میں بول بھلے میں رہا ہوں لیکن یہ آواز میری نہیں ہے، کہے گا نا۔ تو پھر ایمان اور کفر کا مطلب کیا رہ گیا؟ ہر ایک کہے گا
کہ میں جو بول رہا ہوں یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا ہے، میں تھوڑی بول رہا ہوں۔ تو اللہ بول رہا ہے تو گرفت ہماری کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، ایمان میں، کفر میں، نفاق میں، کسی چیز میں کوئی آپ جو ہے حجت قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ جھوٹ ہے، سچ ہے، ہر انسان کہے گا بھائی اگر جھوٹ ہے تو وہ میں نہیں بول رہا ہوں، بولنے والا کوئی اور، اس کو پکڑو، مجھے نہیں پکڑنا نہیں، اس لیے کہ وہ کلام میرا اپنا کلام ہے ہی نہیں۔ اور یہی بات ان لوگوں نے کہی بھی ہے۔ حضرت سمیر ہنسیے نہیں، ابن عربی نے یہی بات کہی بھی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُ، وجود میں جتنے بھی کلام ہیں وہ سب حقیقت میں اسی کا کلام۔ سواء علینا نثرہ ونظامہ، جتنے بھی کلام وہ نثر کی شکل میں ہوں یا شعر کی شکل میں ہوں، یعنی کلام کی پوری جنس وہ اسی کی ہے۔ اور یہ حضرت ابن عربی کون ہیں؟ ان کو تو جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ، امام ابن عربی۔ کیا ہیں یہ اس نام کے دو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ایک ابن العربی اور ابن عربی۔ اس کو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں، مجھے یاد آتا ہے۔ ایک ابن عربی، محی الدین ابن عربی، اور امام ابو بکر ابن العربی۔ ابن العربی ال کے ساتھ جن کا نام ہے وہ مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ مالکیہ سمجھتے ہیں کن کو کہا جاتا ہے؟ امام مالک کے مقلدین کو۔ لیکن ابن العربی مقلدین میں سے نہیں تھے، مطلب وہ اہل حدیث تھے، یعنی کھلے مزاج کے تھے، دلیل کی پیروی کرنے والے۔ تو وہ بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، سلفی عالم تھے۔ امام ابو بکر ابن العربی، ان کے نام میں ابن عربی نہیں ہے، ابن العربی۔ جب بھی ان کا نام لکھا جائے تو العربی لکھا جائے، ابن العربی۔ اور دوسرے انہی کے اسی نام کے ایک اور مشہور جو ہے شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن عربی۔ عربی اس پہ ال نہیں، ابن عربی۔ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا صوفی، ملحد، وحدت الوجودی اور وحدت الشہودی تھا۔ ہاں، الفتوحات المکیہ اور الفصوص والحکم اس کی کتاب، ان کی کتابیں ہیں۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابن عربی۔ دونوں میں کنفیوژن تو نہیں ہوگا؟ تو یہ صوفیہ میں سے ہے، ہاں، اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ رکھنے والا ہے، اور یہ شعر اسی کا ہے، ہاں۔ اور وہ جو مشہور قصیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا ہے، جس میں بے انتہا مبالغہ، کفریہ مبالغہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ میمیہ ہے وہ قصیدہ۔ کہا کہ وہ پورا شعر یاد نہیں آ رہا ہے، اس میں دوسرا مصرع یہی ہے کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے لیے کیا بچا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ لوح و قلم کا علم وہ آپ کا علم ہے۔ من علومک، یعنی لوح و قلم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے علوم میں سے کچھ حصہ ہے، یعنی باقی سارے علوم آپ کے پاس وہ ہیں جو لوح و قلم کے اندر بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ، ہاں۔ تو یہ ابن عربی لعنہ اللہ وہی ہے، ہاں۔ تو یہ بہت بڑا صوفی تھا۔ تو اب یہ لوگ تو وحدت الوجود وحدت الشہود کو مانتے ہی ہیں، تو کہا کہ وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا نَثْرُهُ وَنِظَامُهُ۔ طيب، اچھا، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور کے ساتھ کوئی صفت قائم ہو سکتی
آپ کی صفت ہے کسی اور کے ساتھ اگر وہ قائم ہو سکتی، جیسے آپ یہاں پر کہہ رہے ہو کہ صفت کلام سے متصف اللہ کو کریں گے، لیکن وہ صفت کسی اور مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں وہ. تو کہیں گے ایسے میں تو اندھے کو بینا کہیں گے، آپ بینے کو آپ اندھا کہیں گے، دیکھنے والے کو آپ اندھا کہیں گے. سامنے والا اگر کوئی اندھا ہے ہاں تو آپ کہیں گے کہ یہ بینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. جو آنکھ والا ہے اس کو آپ کہیں گے کہ نابینا ہے. کیوں؟ ہاں اس لیے کہ کوئی اور. تو اس طریقے سے کہا کہ بینا، نابینا، گونگا اور بولنے والا سب برابر ہو جائیں گے. ہاں کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو اندھا کہا جائے گا، اندھے کو دیکھنے والا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لأن البصیر قد قام وصف العمی بغیرہ، دیکھنے والا جو ہے اس کے اندر بھی اندھے پن کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ قائم ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ قائم. اور اندھے کو بصیر کہا جائے گا اس لیے کہ دیکھنے والی صفت جو اس کی ہے وہ کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو پھر دنیا میں تو کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا بچا ہی نہیں. ہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یہی معاملہ ہوا تھا بشر مریسی کا کس کے سامنے؟ امام عبدالعزیز مکی کے سامنے. امام عبدالعزیز مکی اور بشر مریسی معتزلی، ان دونوں کا مناظرہ ہوا. ان دونوں کا کیا ہوا؟ مناظرہ ہوا. کس کے سامنے؟ مامون کے سامنے. مامون کون تھا؟ خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ، ہارون کا لڑکا، ہارون رشید کا لڑکا. ہاں دو لکڑے تھے اس کے، امین اور مامون، جس کا قصہ آپ لوگوں نے چمن اسلام وغیرہ میں پڑھا ہوگا. جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے استاذ کی لڑائی کیا کرتے تھے، اور اتنے کمینے نکلے کہ جب خلافت ہاتھ میں آئی تو اہل سنت کے مطلب کی بینڈ بجا دی کم بخت مارے نے. ہاں اور اہل سنت کا ناطقہ بند کر دیا. معتزلی تھا اور اپنے دربار میں معتزلیوں کو پروموٹ کرتا تھا. تو اس کے دربار میں مناظرہ ہوا کس کے درمیان؟ بشر مریسی اور عبدالعزیز مکی کے درمیان. اچھا، اور وہاں پر اس نے جب مناظرہ شروع کیا تو یہ قید لگا دی گئی کہ کوئی دونوں میں سے قرآن کی آیت سے باہر نہیں نکلے گا. جو بھی دلیل دیں گے وہ کہاں سے دیں گے؟ قرآن ہی کی آیت سے دلیل دینی پڑے گی، جو بھی دونوں میں سے ہے. بعد ان تکلم معه ملتزما الا يخرج عن نص التنزیل، قرآن کی آیت سے باہر نہیں نکلیں گے. والزمه الحجہ، اور اس کو حجت اس پر قائم کر دی، اس کو شکست دے دی. تب بشر نے کیا کہا؟ بشر مریسی نے مامون سے کہا کہ اے امیر المومنین، ان سے کہیے کہ بھیا قرآن کی آیت پیش کرنے کا مطالبہ اس سے سرنڈر ہو جائے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم کہیں سے بھی دلیل چاہیے آپ کو، ہم دلیل دیں گے. قرآن کی آیت ہی سے دلیل ہو، یہ کیا ضروری ہے؟ تو ابھی اگر یہ اس مطالبے کو چھوڑ دے تب اس کو ہم بتاتے ہیں. یہ اس نے قید لگا دی کہ قرآن کی آیت سے اس لیے میں ہار گیا. ہاں اگر یہ شرط نہ لگاتا تو پھر ان کو جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا. کہا کہ لیدع مطالبتی بنص التنزیل ویناظرنی بغیرہ، قرآن کی قید چھوڑ دے، بس مطلق ہم سے مناظرہ کر لے کہ جو دلیل سے شکست دے دے وہ اس کی بات مان لی جائے گی. فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة فإلا فدمی حلال. اگر یہ اس قید سے سرنڈر کرنے کے بعد مجھے اگر یہ سرنڈر کر جائے، اپنے اس قول کو سے تنازل کر لے کہ قرآن کی آیت کے علاوہ سے بھی ہم دلیل دے سکتے ہیں، تو اگر میں نے اس کو قائل نہیں کر دیا خلق قرآن کے عقیدے کا، ہاں ابھی کے ابھی، تو آپ میری گردن مار دیجئے گا. بہت بڑی بات کہہ دی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا کہ ان سے بس اتنا کہہ دیجئے کہ یہ قرآن سے دلیل پیش کرنے والی جو شرط ہے اس کو چھوڑ دے، اور پھر دیکھیے میں اپنے دعوے کو کیسے ثابت کرتا ہوں. اور اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو میرا خون آپ کے لیے حلال ہے، یعنی میری گردن
مار دیجیے گا۔ قال عبدالعزیز نے خلیفہ کا انتظار نہیں کیا کہ مامون کیا کہہ رہا ہے، وہ خود انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اپنے سے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تسألونی ام اسألک، شروعات تم کرو گے یا میں کروں، سوال تم پوچھو گے یا میں پوچھوں۔ فقال بشر اسأل انت، اب اتنا وہ مطلب خود اعتمادی اس کے اندر تھی، جب سرنڈر ہو گیا کہ قرآن کے علاوہ سے بھی کر سکتے ہیں یہ عبدالعزیز مکی، تو اس کی ہمت بڑھ گئی، اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ ہی پوچھیے۔ اب اس کو یقین تھا کہ گھیر لے جائے گا۔ وطمع فیہ، اور عبدالعزیز مکی کہتے ہیں کہ مجھ میں اس کو یقین ہو گیا کہ وہ مجھ پر جو ہے بھاری پڑ جائے گا۔ فقلت لہ، میں نے اس سے کہا کہ اگر تم خلق قرآن کی بات کرتے ہو تو 3 بات میں سے ایک بات ماننا لازم ہے۔ کتنی باتوں میں سے؟ 3 باتوں میں سے ایک بات ماننا لازم ہے۔ یا تو پہلی بات یہ کہو اللہ رب العالمین نے قرآن کو پیدا کیا اور وہ میرے پاس ہے، میں اس کا کلام ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اما ان تقول ان اللہ خلق القرآن وهو عندي انا کلامہ فی نفسہ او خلقہ قائما بذاتہ ونفسہ او خلقہ فی غیرہ۔ ٹھیک ہے، 3 حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو پیدا کیا ایک الگ مستقل وجود دے کر کے، ٹھیک ہے، ایک الگ مستقل وجود دے کر کے، یا اللہ رب العالمین نے کلام کو پیدا کیا کسی اور مخلوق کے اندر، الگ مستقل مخلوق نہیں، کسی دوسری مخلوق کے اندر رکھ کر کے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یا اس کو ایک الگ مستقل حیثیت دے کر کے پیدا کیا۔ کہا کہ یہ 3 حیثیتیں ہیں، خلق القرآن وهو عندي انا کلامہ فی نفسہ۔ ٹھیک ہے، یہ شکل کیا بنی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کو پیدا کیا اور وہ میرے پاس ہے، میں اس کا کلام ہوں اپنے آپ میں، یا اس کو پیدا کیا مستقل ایک الگ حیثیت دے کر کے، ٹھیک ہے، یا اس کو پیدا کیا کسی اور چیز میں رکھ کر کے پیدا کیا۔ کہا کہ ان 3 حال سے خالی نہیں ہے، تو ان 3 میں سے کس طرح کی مخلوق ہے یہ کلام ان 3 کنڈیشنز میں سے کس کے اندر داخل ہے؟ کوئی چوتھی کنڈیشن ہو نہیں سکتی، کوئی چوتھی کنڈیشن آپ بھی نہیں کہہ سکتے، تو ان 3 میں سے کس کنڈیشن میں کلام کو مانتے ہیں آپ؟ اس نے جواب میں کہا خلقہ کما خلق الاشیاء کلھا، اللہ تعالیٰ نے کلام کو ویسے ہی پیدا کیا جیسے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ جواب سے بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 3 میں سے، اس کے سامنے آپشن دے دیا 3، چوتھا لاؤ یا تو، اور اگر چوتھا نہیں لا سکتے تو ان 3 میں سے کسی ایک کو چوائس کرو۔ معاملہ یہ تھا، لیکن وہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ خلقہ کما خلق الاشیاء کلھا، اللہ نے کلام کو ایسے پیدا کیا جیسے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ وحاد عن الجواب، اور جواب سے کنارہ کشی اختیار کیا، صریح جواب دینے سے پہلو تہی کرنے لگا۔ مامون سمجھ گیا کہ مامون بہرحال پڑھا لکھا انسان تھا اور علم میں حقیقت میں بہت مطلب بندہ جو ہے مرتبے پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان 3 میں سے اگر کسی کو چوائس کرتا ہے، جس چیز کو وہ چوائس کرے گا اس میں وہ پھنسے گا، اور 3 کے علاوہ کوئی چوتھی راہ نہیں ہے۔ تو مامون سمجھ گیا کہ اب اس کے بس کا روک نہیں ہے، تو کہا اس سے، کس سے کہا؟ عبدالعزیز سے کہا کہ اشرح انت هذه المسئلہ، چھوڑو اس کمبخت کو، یہ بشر کے بس کا روک نہیں ہے، آپ ہی اس کی وضاحت کر دیجئے۔ ودع بشرا فقد انقطع، بشر کو چھوڑ دیجئے، وہ لاجواب ہے، وہ لاجواب ہو چکا ہے۔ انقطاع کا مطلب یعنی لاجواب ہو چکا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ فقال عبدالعزیز، اب عبدالعزیز نے کہا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام کو پیدا کیا
خود اپنی ذات کے اندر، خود اپنی ذات کے اندر. ہاں یہ بات یہی رہ گئی تھی، یہی سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا. پہلی شکل یعنی کلام کو 3 شکلیں کیا کیا ہیں کہ کلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے اندر پیدا کیا، خود اپنی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے اندر، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا کسی مخلوق دوسری مخلوق کی ذات کے اندر، یا اس کو پیدا کیا نہ اس کی ذات میں نہ اس کی ذات میں، الگ سے اس کو ایک حیثیت دے کر کے پیدا کیا. بھئی اس کے علاوہ کوئی چوتھی شکل ہو سکتی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں رکھ کر کے پیدا کیا، یا مخلوقات میں سے کسی کی ذات میں رکھ کر کے پیدا کیا، یا اس کو الگ ایک حیثیت مستقل ایک مخلوق کے طور پر وجود بخشا. چوتھی شکل کوئی بن پا رہی ہے تو بتائیے. چوتھی شکل مخلوقات کی بنے گی ہی نہیں. تو کہا کہ اس میں سے کوئی ایک جواب دو. تو اس نے کیا کیا؟ کنارہ کشی اختیار کیا جواب دینے سے. تب مامون کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اب جو ہے معاملہ واقعی الجھ چکا ہے اور اس کے بس کا روگ نہیں ہے. تو کہا کہ آپ ہی وضاحت کیجئے. تو کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کلام کو خود اپنی ذات کے اندر پیدا کیا تو یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ محال ہے. یہ معتزلہ بھی نہیں کہتے، یہ معتزلہ بھی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات حوادث کا محل نہیں ہو سکتی، حوادث کا محل نہیں ہو سکتی. یعنی جو چیزیں حادث ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑ نہیں سکتی، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑ نہیں سکتی. اس لیے کہ جس کے ساتھ حوادث میں سے کوئی چیز جڑ جائے اس کو بھی حادث بنا دیتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات کو وہ کیا مانتے ہیں؟ قدیم مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ قدیم مانتے ہیں. تو اس شکل میں پہلی بات محال ہے سب کے نزدیک محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفت کلام کو اپنی ذات کے اندر پیدا کیا. یہ کوئی نہیں مانتا، یہ کوئی نہیں. یہاں تک کہ خود خلق قرآن کا عقیدہ رکھنے والے بھی یہ قول نہیں مانتے. طیب ولا یکون فیہ شیء مخلوق، اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر کوئی مخلوق چیز نہیں وجود پا سکتی. اچھا، اور اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علاوہ میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، خلقہ فی غیرہ، اپنے علاوہ کسی مخلوق کے اندر رکھ کر کے پیدا کیا، تو پھر لازم آئے گا کہ جتنا بھی کلام ہے مخلوقات کے اندر وہ سب کس کا کلام ہے؟ سب اللہ کا کلام ہے. ٹھیک، اور یہ بھی محال ہے، یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے. طيب لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کے اندر صفت کلام رکھی ہے وہ سب کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے. اچھا، اور یہ چیز باطل ہے، یہ چیز جو ہے باطل ہے. اب تیسری شکل بچی، اور وہ کیا کہ اس کو الگ نہ اس میں نہ اس میں الگ ایک مستقل وجود دے کر کے اس کو پیدا کیا. کہتے ہیں یہ محال ہے. یہ بھی اس لیے کہ کلام صدور نہیں ہوتا ہے اس کا مگر کسی بات کرنے والے سے. کلام جہاں پایا جائے گا وہاں متکلم لازمی ہے. کوئی بھی کلام متکلم کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا. جیسے ارادہ بغیر ارادہ کرنے والی ہستی کے وجود نہیں پا سکتا. اور جب یہ تینوں چیزیں باطل ہو گئیں تو پھر باقی کیا بچا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اصلاً مخلوق ہے ہی نہیں. یہ تو حقیقت میں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. کتاب الحیدہ کے اندر یہ ان کا مناظرہ موجود ہے. اچھا، اب یہ بات کہ ابھی معتزلہ کی جو دلیل شروع میں ذکر کی گئی اللہ خالق کل شیء، ابھی اس پر گفتگو مکمل نہیں ہوئی. ان کا کیا کہنا تھا کہ کل اپنے عموم پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ان کا کہنا صحیح ہے؟ عربی قاعدے کے اعتبار سے، عربی گرامر کے حساب سے، عربی گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے کس اعتبار سے دیکھا تھا؟ الزامی جواب دیا تھا اس کو. لیکن اب گرامر کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں اللہ خالق کل شیء. کیا کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل عموم کے طور پر اس کو لیا جائے، بالکل عموم کے طور پر لیا جائے،
کیا عربی زبان میں کل کی دلالت کا مطلب یہی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. کل کا عموم جہاں استعمال کیا جاتا ہے کل، اس جگہ کے اعتبار سے عموم کا معنی لیا جاتا ہے. اس جگہ کے اعتبار سے عموم کا معنی لیا جاتا ہے، اور یہ چیز قرینوں سے سمجھی جاتی ہے. جو آس پاس قرینے ہوتے ہیں موجود، ان سے یہ بات سمجھی جاتی ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس قوم پر وہ عذاب آیا تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ وہ عذاب جو اللہ نے بھیجا اس نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا. تدمر کل شیء، ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا. اس کے بعد کیا کہا قرآن نے؟ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. تو بھیا کل شیء جب ہلاک ہو گئی تو پھر مساکن کہاں سے بچ گئے؟ قرآن جھوٹا ہو گیا نعوذ باللہ. اگر معتزلہ کے فارمولے کو مانا جائے کہ کل کا مطلب یہ ہے کہ عموم، بالکل عموم، تو جب قرآن نے کہا تدمر کل شیء، تدمر کل شیء، ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا، تو پھر ہر چیز میں اس قوم کے گھر داخل نہیں ہے؟ ان کی رہائش گاہیں داخل ہیں یا نہیں داخل ہیں؟ کیسے مستثنیٰ کیا گیا جب کل کے عموم میں داخل ہے وہ؟ اللہ کے بندے، تو اللہ کی ضرورت کیسے؟ تو پھر اس کا مطلب کل کی دلالت صحیح نہیں ہے. اگر کل کی دلالت ہے اس کے اوپر تو پھر کیسے اس کو استثناء کریں گے؟ تو پھر کل استعمال ہی کیوں کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اگر استثناء ہی کرنا تھا تو پھر کل کو آپ نے استعمال ہی کیوں کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تدمر کل شیء، ہر چیز کو برباد کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے اور قرآن جانتا ہے اس بات کو کہ کل اس طرح سے عموم کے معنی پر دلالت نہیں کرتا جس طریقے سے معتزلہ مراد لے رہے ہیں. کیا کہنے کا مقصد ہے یہاں پر؟ تدمر کل شیء بامر ربھا، یعنی ان چیزوں کو، کہاں پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ ہاں، تو یہ مساکن جو ہے وہ عموم کے اندر داخل نہیں ہوئے. جس کو آدھی نے تباہ و برباد کیا اس میں ان کے گھر داخل نہیں ہوئے. تو اس سے مراد کیا ہے تدمر کل شیء؟ یعنی ان تمام چیزوں کو برباد کر دیا جو بربادی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، جو بربادی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں آدھی کی وجہ سے. عام طور پر آدھی عام طور پر جن جن چیزوں کو تباہ کر سکتی ہے ان تمام چیزوں کو اس آدھی نے تباہ و برباد کر دیا. یہ مقصد ہے. من جملہ نہیں کہ پورے کے پورے آسمان کو ختم کر دیا، زمین کو ختم کر دیا، پہاڑوں کو ختم کر دیا، بستیوں کو ختم کر دیا. آندھیاں عام طور پر چاہے جتنی موزور ہوں لیکن عام طور پر جس چیز کو تباہ کرتی ہیں وہ ان تمام چیزوں کو تباہ کر دیا. اور اسی وجہ سے مساکن ان کے باقی رہے اور مساکن کے مکان باقی رہا، مکین کو اٹھا لے گئی، مکین کو اٹھا لے گئی، اس کو برباد کر دیا. تو یہاں کیا سمجھ میں آیا کہ کل عموم پر اس طرح سے دلالت نہیں کرتا، بلکہ کل کا عموم جہاں استعمال کیا جاتا ہے اس جگہ کے اعتبار سے اس کے عموم کا معنی لیا جاتا ہے. بلقیس کے قصے میں ہدہد نے آ کر کے جو بتایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، وہاں کہا تھا کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ بلقیس ہر چیز سے اس کو حصہ دیا گیا ہے. تو کیا دنیا کے اندر جتنی چیزوں پر شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، دنیا کی پوری دنیا کی وہ سب چیزوں میں سے کچھ چیزیں لا کر کے بلقیس کو دے دی گئی تھی؟ ہاں، کل کے عموم کا یہ مطلب ہے. ہاں مشائخ، اوتیت من کل شیء، پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں تصور کی جا سکتی ہیں، جو چیزیں شے کے دائرے میں آ سکتی ہیں، ان تمام میں سے بلقیس کو حصہ دیا گیا تھا. یہ معنی مراد ہے؟ کسی ایک بندے نے بھی یہ معنی مراد نہیں لیا ہے، اور خود حضرت ہدہد نے بھی یہ معنی مراد نہیں لیا. وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ایک کامیاب حکومت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے
سسٹم کی، فوج کی، اسلحوں کی، ہاں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس، تکنیک کی، ہاں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس مہیا ہیں۔ یہاں جیسے شک اللہ خالق کل شیء، یہاں تو کسی چیز کو مستثنا نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن نیچے تو مستثنا کیا جا رہا ہے۔ کہاں؟ یہ جو وہ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ کے اندر کہاں مستثنا ہے؟ اوپر میں ہے جہاں الا مساکن، تو اس کا استثناء وہاں پر نہیں آیا، لیکن اس کو جہاں پر وہ آیت آئی ہے اس کے سیاق کے اعتبار سے اس کو سمجھا جائے گا نا، ورنہ آپ اللہ خالق کل شیء کو اگر اس طرح سے عموم پر رکھو گے، اللہ تعالیٰ شے ہے کہ نہیں؟ خود اللہ تعالیٰ بھی اس میں داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ جی نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی کل کے اندر اللہ تعالیٰ شے ہے یا نہیں؟ ہاں ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ شے نہیں ہے؟ شے ہے تو پھر وہ پیدا ہوا ہے۔ شے ہے تو پیدا ہوا ہے۔ ہمارے صاحب شے کہیں گے، شے تو یہی تو سمجھانے کی کوشش کی رہی ہے، آپ تو وہاں تک چلے گئے جہاں معتزلہ بھی نہیں گئے۔ شے اگر شے مانیں گے بھی تو اس میں بھی تو تسلسل آئے گا نا۔ کیا؟ وہ شے تو وہی چیز تو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کل کے یہی تو یہ بتلا رہے ہیں یہ کہ کل جہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے، قرینے کے اعتبار سے اس کے عموم کا دائرہ متعین کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر جب کہا ہے بلقیس کا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تو اس سے یہ نہیں مراد ہے کہ پوری دنیا کی ساری چیزیں اس کو اکٹھا کر کے دے دی گئی تھیں، بلکہ کیا مقصد ہے کہ ایک کامیاب حکمرانی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ تمام چیزیں اس کے یہاں مہیا تھیں۔ یعنی کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کامیاب مضبوط حکومت اس کی ہے، اس کے یہاں کسی بھی فوج کا معاملہ ہو یا خفیہ محکمے کا معاملہ ہو یا عوام کی تدبیر کا معاملہ ہو، کسی حوالے سے کسی بھی شعبے میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، ایک کامیاب حکمراں ہے وہ۔ اور اسی سے استدلال لوگوں نے کیا ہے کہ عورت بھی حکمرانی کر سکتی ہے اور کامیاب حکمرانی کر سکتی ہے۔ ہاں وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، بلقیس عورت تھی اور کامیاب حکومت کر کے دکھایا، ایسی کامیاب حکومت کہ ہدہد نے اس کی تعریف کی۔ ہاں جی لیکن ظاہر سی بات ہے شرع من قبلنا والا معاملہ، ہاں عورتوں کی حکومت جائز ہے؟ جی ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ جائز نہ ہوتے ہوئے بھی سکتا ہے۔ اب جی ہو شاید کہتے ہیں کہ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، المراد من كُلِّ شَيْءٍ يحتاج إليه الملوک، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے ہدہد کہ وہ اس کو ہر چیز میں سے دیا گیا، ہر اس چیز میں سے جس کا ایک بادشاہ یا جس کے بادشاہ عام طور پہ محتاج ہوتے ہیں۔ اور یہ قید قرائن سے سمجھی جاتی ہے، قرائن سے سمجھی جاتی ہے، لفظ کے اندر موجود نہیں ہوتی، لیکن بولنے والا بھی سمجھتا ہے اور سننے والا بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ ہدہد کی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی رانی ہے جس کی بادشاہت کا پورا معاملہ مکمل ہے، اس کے اندر نقص نہیں پایا جاتا، وہ کسی ایسی چیز کی محتاج نہیں ہے جو اس کے حکومت کے معاملے کو مکمل کرے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہاں پر جو خالق کل شیء اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی ہر وہ چیز جو مخلوق ہے، ہر وہ چیز جو مخلوق ہے، اب یہ نہیں کہ جو مخلوق نہیں ہے اس کو بھی کل کے دائرے میں آپ داخل کریں، واضح؟ اور ہر وہ چیز جو موجود ہے اللہ کے علاوہ وہ سب کی سب مخلوق ہے، ہر وہ موجود جو اللہ کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو اس عموم کے اندر بندوں کے افعال یقینی طور پر آ گئے، یقینی طور پر آ گئے، جس میں کوئی رحمۃ اللہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ یعنی وجود میں خالق کے وجود کے علاوہ جو چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ ساری کی ساری کل کے عموم میں داخل ہیں، اللہ خالق کل شیء۔ اور جب یہ معنی ہے اور حقیقت میں یہی معنی ہے تو بندوں کے افعال اس کے اندر داخل ہو گئے کہ نہیں داخل ہو گئے؟ ہاں داخل ہو گئے، حتمی طور پر داخل ہو گئے، اس کو تو وہ مانتے نہیں۔
ولم يدخل فی العموم الخالق تعالی، اور اس عموم کے اندر خود اللہ رب العالمین، خود جو مخلوق کو وجود بخشنے والا ہے، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے، اور ایسے ہی اس کی صفات اس کے اندر داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین صفات کمال سے متصف ہے، اور اس کی صفات اس کی ذات مقدسہ کے ساتھ لازم ہے، اس کی ذات سے اس کا علیحدہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات گزری ہے مصنف کے قول، ماتن کے قول ما زال قدیما بصفات ہی قبل خلقہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے سے برابر متصف رہا کیا ہے ان صفات کے اثرات کے ظہور سے پہلے۔ اچھا، یہ ہو گئی کیا ہے، کیا دلیل تھی؟ خالق کل شیء۔ معتزلہ کی دوسری دلیل ہے انا جعلناہ قرآنا عربیہ، انا جعلناہ قرآنا، یہ معتزلہ کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل پر بھی گفتگو مکمل ہوئی، دوسری دلیل ہے انا جعلناہ قرآنا عربیہ۔ کہتے ہیں کہ جعلہ عربی زبان میں خلقہ کے معنی میں آتا ہے، جعلہ عربی زبان میں خلقہ کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا، ای انا خلقناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی بنا کر پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ کون کہتے ہیں؟ معتزلہ۔ یہ دلیل کس کی ہے؟ معتزلہ کی۔ کیا یہ دلیل درست ہے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ آئیے، زبان عربی میں قرآن اترا ہے، عربی زبان ہی سے آپ کو مات دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جعلہ عربی زبان میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کتنی طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ دو طرح سے۔ ایک استعمال متعدی بیک مفعول کا ہے، ایک استعمال متعدی بیک مفعول کا ہے، اور دوسرا استعمال متعدی بدو مفعول۔ ایک استعمال متعدی بیک مفعول، دوسرا استعمال متعدی بدو مفعول۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جعلہ کبھی ایک مفعول چاہتا ہے اور کبھی دو مفعول چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا جب ایک مفعول چاہتا ہے تب اور دو مفعول چاہتا ہے تب دونوں میں معنی ایک ہی ہوتا ہے یا معنی میں فرق ہوتا ہے؟ جی، ایک مفعول جب چاہتا ہے تب اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اور دو مفعول چاہتا ہے تب اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ استدلال معتزلہ کا نہایت بوگس استدلال ہے، جس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب جعلہ خلقہ کے معنی میں آتا ہے تو صرف ایک مفعول چاہتا ہے، صرف ایک مفعول چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، ای خلق الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا۔ یعنی جعلہ جب ایک مفعول چاہتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب دو مفعول چاہتا ہے تب خلقہ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر انا جعلناہ قرآنا عربیہ، کتنے مفعول چاہیا یہاں پر؟ دو مفعول۔ جعلناہ، ایک ہو کی ضمیر مفعول وہی ہے جو، اور دوسرا قرآنا عربیہ، ہاں ٹھیک ہے، قرآن موصوف اور عربی صفت۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جعلہ دو مفعول چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جعلہ جب ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے تو وہ خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایک مفعول یہاں پر چاہا، ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پیدا کیا کس سے؟ پانی سے۔ تو یہاں پر جعلہ بمعنی خلقہ ہے، جعلہ بمعنی خلقہ ہے۔ ایسی اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، ای خَلَقْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، راسیتن کی جمع رواسی، یعنی وہ پہاڑ جو اپنی جگہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمید بہم، ای اللہ تمید بہم، یہاں پر لا محذوف ہے،
تاکہ وہ ان کو لے کر ہلنے نہ لگے، زمین ان کو مخلوقات کے ساتھ ہلنے نہ لگے، یعنی زمین کو ٹھہرا رکھنے کے لیے، اس کا استقرار باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پر پہاڑوں کو میخ کی طرح سے اس کے اندر گاڑ دیا ہے، اس کو اس کے اندر نصب کر دیا ہے۔ اسی لیے جبال کو اوتاد بھی کہا ہے، آپ سورہ نبا وغیرہ کے اندر آپ پڑھیں، والجبال اوتادا۔ اچھا، اور راسیہ کا جو لفظ ہے یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس میں رواسی یا راسیہ کہا جاتا ہے جس کو نصب کر دیا جائے، تو پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے نصب کر دیا ہے تاکہ زمین کو ہلنے سے روکے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، یہاں بھی وجعلنا خلقنا فجاجا سبلا، اور پہاڑوں کے درمیان راستہ رکھا اللہ رب العالمین نے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے راہیاب ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، پہاڑوں کے درمیان کے درے ان کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، یہ ساری باتیں یہاں پر جعلہ کس معنی میں ہے؟ خلقہ کے معنی میں، اس لیے کہ ایک مفعول چاہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ٹھیک ہے، کہ آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا، اور جب دو مفعول چاہتا ہے تب وہ خلقہ کے معنی میں نہیں آتا، تب وہ خلقہ کے معنی میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، کہ اپنی قسموں کو ان کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑا کرو، قسمیں نہ توڑا کرو، قسمیں پوری کرو۔ درا حال ہے کہ تم نے جس چیز پر قسم کھائی ہے اس پر اللہ رب العالمین کو کفیل بنایا ہے۔ یہی تو کام، آپ سامنے والے کے سامنے قسم کب کھاتے ہیں؟ جب اللہ کو کفیل بنا کر، اللہ کو ذمہ دار بنا کر آپ کسی چیز کے کرنے کا عہد کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہارا کام کر دوں گا، یعنی سامنے والے کے کام کو کرنے کے لیے اللہ کو ضامن بنا دیا آپ نے، قسم کھا کر۔ تو اب جب اللہ کو ضامن بنا دیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سامنے والے کو جو آپ نے وعدہ دیا ہے کام اس کا کروانے کا، آپ اس کے کام کو کرواؤ۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کو ضامن یا کفیل بنانے کی بات کہی گئی ہے، کیا یہاں پر خلقہ کے معنی میں ہے؟ یعنی اپنی قسموں کو نہ توڑو، درا حال ہے کہ تم نے اللہ کو پیدا کیا ہے کفیل بنا کر، اللہ کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ ترجمہ کریں گے؟ کوئی ایک مکتب کا بچہ اس کا ترجمہ ایسا کرے گا، لیکن ان گدھوں کی کھوپڑی بھی نہیں آتی بات۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، درا حال ہے کہ تم نے اللہ کو پیدا کیا ہے گواہ بنا کر۔ کون ترجمہ کرے گا؟ یہ کرے گا کوئی؟ گواہ بنا کر پیدا کیا اللہ کو انسان نے، قسم جب کھا رہا ہے، پیدا کیا یا بنایا؟ یہاں پر خلقہ کا ترجمہ کفر شرک نہیں بلکہ انسان کی رانچی بھیجے جانے کی دلیل ہے۔ ایسا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جو ذی ہوش انسان ہو۔ تو کیا کہا کہ وقت جعلتم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ جعلہ جب دو مفعول چاہتا ہے تو خلقہ کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، خلقہ کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے اللہ رب العالمین کو نشانہ نہ بناؤ، اللہ رب العالمین کو بیچ میں گھسیڑ دو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، جبکہ قسم پورے کرنے کا ارادہ تمہارا نہ ہو، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کو اللہ کے نام پر فراڈ نہ دو، اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھا کر فراڈ نہ۔ تو یہاں پر لا تجعلوا للہ اندادا، کیا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو پیدا نہ کرو، یہ ترجمہ ہوگا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ طیب، الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو الگ الگ ٹکڑے بنا دیے، عضین، الگ الگ حصے اس کے بنا دیے۔ کبھی کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کہا یہ کاہن کا کلام ہے۔ کم وقت مارو، پہلے خود تو متفق ہو جاؤ کسی ایک چیز پر، چاہے شاعری کا کہہ لو، چاہے کاہنی کا کہہ لو، چاہے اساطیر الاولین ہی کہہ لو، کسی پر ٹکتے نہیں۔
کبھی من میں آیا تو کہا شاعر کا کلام ہے، کبھی کہا کہ صاحب یہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہا کہ یہ پچھلی کتابوں میں جو آیا ہوا تھا اسی کا کیا ہے اسی کا چبا چبایا یہ لقمہ ہے، اساطیر الاولین ہے۔ تو الذین جعلوا القرآن عضین، تو قرآن کو پیدا کیا انہوں نے الگ الگ حصہ بنا کر، کچھ حصہ پیدا کر کے کہہ دیا یہ شاعر کا کلام ہے قرآن کا، اور کچھ حصہ قرآن کا پیدا کر کے کہہ دیا یہ کاہن کا کلام ہے۔ یہ معنی ہے قرآن کو ان لوگوں نے پیدا کیا تھا، بنایا تھا سیرورہ کے معنی میں، یہ قرآن کے کچھ حصے کو قرار دیا تھا انہوں نے، یہ مقصد ہے، پیدا کرنا تو نہیں۔ کیا خیال ہے؟ طیب، اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن تک بدھا ہوا نہ رکھو، نہ رکھو، یہی تو ترجمہ ہوا، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن تک بدھا ہوا پیدا نہ کرو، یہ ترجمہ ہوا۔ اپنے ہاتھ کو انسان اپنے سے پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری دلیلیں ایک نہیں، مطلب پوری عربی زبان اس سے بھری پڑی ہے کہ جعلہ جب ایک مفعول چاہتا ہے تو خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے، جب دو مفعول چاہتا ہے تو سیرورہ کے معنی میں ہوتا ہے، خلقہ کے معنی میں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ لوگ انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو جو اللہ رحمان کے بندے ہیں، کیا بنا دیا؟ مؤنث، فرشتوں کو پیدا کر دیا۔ ترجمہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی جگہوں پر جعلہ دو مفعول کے ساتھ آتا ہے وہاں پر وہ خلقہ کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ دلیل جو معتزلہ پیش کر رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وہاں پر جعلہ کتنے مفعول چاہ رہا ہے؟ ایک نہیں، خلقہ کے معنی میں، خلقہ کے معنی میں ہونے کے لیے ایک مفعول نہیں، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا میں جعلہ کتنے مفعول چاہ رہا ہے؟ کتنے مفعول ہیں اس کے؟ اور یہ سیرورہ کے معنی میں، یہ سیرورہ کے معنی میں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی بنایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی قرآن بنایا، تو یہ سیرورہ کے معنی میں ہے، نہ کہ خلقہ کے معنی میں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب یہ وہ آیت یہاں پر آ گئی، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، سورہ قصص آیت نمبر 30۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کلام کو درخت کے اندر پیدا کر دیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے آواز کو سنا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَعَمُوا مَا قَبْلَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَمَا بَعْدَهَا، لیکن یہ توجیہ کرنے کے لیے، یہ فاسد بات کہنے کے لیے آپ اس آیت کے آگے اور پیچھے کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ یقینی طور پہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ دور سے بات کرنے کو۔ ندا کلام ہی کی ایک قسم ہے، لیکن کس کو کہا جاتا ہے؟ دور سے پکارنے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ندا سنی وادی کے کنارے سے، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے کنارے سے، پھر کہا فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، یعنی وہ ندا بقعہ مبارکہ میں، مبارک حصے میں۔ بقعہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کا چٹیل حصہ، چٹیل میدان، بقعہ، اسی سے بقیع بھی ہے۔ بقیع تو جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ، نہیں سنا ہے؟ سنیں، جانتے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ جنت البقیع۔ گدھو، جنت بنت نہیں ہے، بقیع غرقد حدیثوں میں اس کا نام آتا ہے۔ کیا نام آتا ہے؟ بقیع غرقد۔ اس پر گفتگو پھر کبھی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور کیوں یہ نام پڑا۔ جی ابھی تو اس سے نپٹ لیں، ابھی اس کے بعد ایک رویت کی بحث ابھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو
لیکن یہ معتزلہ کی دلیلیں ہیں. ہاں اللہ کے بندے یہ معتزلہ کی دلیلیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، یعنی ندا اس بقعہ مبارکہ میں درخت کے پاس سے آئی تھی. ہاں درخت کے پاس سے آئی تھی، درخت کے اندر سے نہیں آئی تھی، درخت کے پاس سے آئی تھی. جیسے آپ کہتے ہو کہ فلاں کی آواز میں نے کمرے سے سنی. ہاں کمرے سے سنی، تو یعنی کمرہ ابتدائے غایت کو بتلا رہا ہے، ابتدائے غایت کو بتلا رہا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ کمرہ بول رہا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ کمرہ بول رہا ہے. میں نے زید کی آواز کمرے سے سنی، یعنی یہ کیا بتلا رہا ہے کہ آپ نے آواز کی شروعات، آپ کو سننے کی شروعات جہاں سے ہے وہ کمرہ ہے. ہاں اس کا مطلب کہ زید وہاں موجود ہے. نہ یہ مقصد تو کسی کا نہیں ہوتا نا کہ کمرہ ہی بول رہا ہے. ہاں کہ سمجھتے ہیں ایسا کوئی؟ جی تو کہتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ زید کی بات ہم نے سنی، زید کی آواز سنی یا زید کا کلام سنا گھر سے، تو گھر سے یہ ابتدائے غایت کو بتلاتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ گھر خود بول رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہتے ہو کہ درخت کے اندر اللہ رب العالمین نے کلام کو پیدا کر دیا تھا اور درخت بول رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت کہہ رہا تھا انی انا اللہ، پھر کہنے والا کون ہوا؟ حضرت درخت ہوئے. ہاں کہتے ہیں کہ لکانت الشجرۃ ہی القائلہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، رب العالمین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ درخت. ہاں اگرچہ یہ کلام اللہ کے علاوہ سے ظاہر ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ بات کہی تو درخت نے لیکن مقصود اللہ تعالیٰ ہے، کہی تو درخت نے لیکن مقصود اللہ تعالیٰ ہے، تب پھر یہی بات آپ حضرت فرعون کے دعویٰ پر کیوں نہیں کہتے؟ اس نے بھی تو یہی کہا تھا انا ربکم الاعلی. آپ بھی وہاں بھی کہو نا کہ یہ فرعون کی کھوپڑی سے یا فرعون کے تھوبڑے سے یہ آواز آ رہی ہے، پر یہ کلام تو اوپر والے کا ہے. یہ کلام تو وہاں بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ درخت کے اندر جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور فرعون نے جو کہا تھا وہ کلام فرعون نے پیدا کیا، وہ کلام فرعون نے پیدا کیا. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ تو دھاندلی ہوئی، سری دھاندلی. جی بہرحال ایک تیسری دلیل ہے ان کی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن کریم بزرگ رسول کا کلام ہے، مکرم معزز رسول کا قول ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ خود جب کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کا قول ہے تو آپ کو ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ قول رسول کریم، اضافت کس کی طرف کی گئی؟ رسول کریم کی طرف. اب مسئلہ یہ پھنسے گا کہ صاحب یہ قرآن میں دو جگہ آیا ہے، قرآن میں دو جگہ آیا ہے. ایک جگہ جبریل امین مراد ہے، ایک جگہ کون مراد ہے؟ جبریل امین، اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر یہ ان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول کریم کا ہے، تو ایک ہی کلام دو آدمی کی طرف کیسے منسوب ہوگا؟ اس پر ٹک جاؤ، یا تو کہہ لو جبریل کا مان لو یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لو. بیک وقت ایک ہی کلام دو آدمی کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ چلو ہم مانتے ہیں اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا آپ جو کہہ رہے ہو، لیکن کس کا؟ جبریل کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایک جگہ جبریل کا کہا گیا، ایک جگہ اللہ کے رسول کا کہا گیا.
ایک ہی کلام دو شخص کا، امرؤ القیس کا معلقہ ہے، وہ امرؤ القیس ہی کا ہے کہ کسی اور کا بھی ہے؟ زہیر کا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں کہہ سکتے، یعنی جس نے کہا اس کو. تو آپ یہاں پر جب کہتے ہو کہ اگر ہم مان لیں کہ رسول کریم کا قول ہے، تو پھر رسول کریم کون ہے؟ جب دو جگہ دو ہستیوں کو کہا گیا تو اس میں سے ان دونوں میں سے کس ہستی کو مراد لیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا کلام کسی ایک کا ہوگا، دو کا تو ہو نہیں سکتا. ایک ہی کلام دو آدمی کا تو نہیں ہو سکتا، یا اس کا ہوگا یا اس کا ہوگا. اور اگر دونوں کی، اور آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ کسی ایک کا ہے، اس لیے کہ دونوں قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، دونوں قرآن کا. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اس کا وہ معنی ہے ہی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو. اس کا وہ معنی ہے ہی نہیں جو کیا کر رہے ہو، جو آپ سمجھ رہے ہو. یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اور یہ لوگ پیش کرنے والے ہیں، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے. یہ ان کا اپنا کلام، اضافت ان کی طرف ضرور ہے لیکن یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو قاصد ہوتا ہے وہ اپنی بات نہیں پہنچاتا. رسول کا معنی کیا؟ قاصد. یہ قاصد کا قول ہے. قاصد وہ پیغام بر ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا، کسی اور کا پیغام لے جانے والا، وہ صرف کیریئر ہوتا ہے. آپ قاصد کس کو کہتے ہو؟ جو کسی کا پیغام کسی کے پاس لے کر کے جائے. تو جب آپ کہتے ہو کہ فلاں ملک کے سفیر نے یہ بات فلاں سے کہی، تو وہ اس ملک کے سفیر کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس ملک کا سفیر ہے اس ملک کے حکمراں کی بات ہوتی ہے، اس ملک کی حکومت کی بات ہوتی ہے جو سفیر کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے. سفیر کا اپنا کلام نہیں نہ ہوتا، نارمل چیز ہے. یہ جانتے اس بات کو کہ نہیں؟ اور دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قول و رسول کریم کہا ہے. جبریل بھی قاصد تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاصد تھے. تو قاصد کی طرف اضافت کی گئی ہے. یہ اضافت اس کلام کے حقیقی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ پہنچانے والے ہیں، وہ نسبت ان کی طرف کی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا یہاں بھی معتزلہ کی دلیل نہیں ہے. میرے خیال سے یہی اس کو تفصیل کے ساتھ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قفا نب کے من ذکرہ حبیبی و منزلی، آپ میں سے اگر کوئی اس معلقہ کو پڑھے تو وہ آپ کا کلام ہوگا؟ ہاں، آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ حضرت امرؤ القیس کے نام رجسٹرڈ ہے، وہ انہی کا رہے گا. زید کی زبان سے نکلے، عمر کی زبان سے نکلے، بکر کی زبان سے نکلے، پیش کرنے والا وہ ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن کلام اس کا نہیں مانا. کلام جس کا پہلی بار ہوا، جس نے اس کو وجود دیا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. کس کو؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے، کلام کی بحث کو رہنے دیں. اب رویت کی بحث کو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. 5 منٹ چاہو تو تھوڑا سا ریسٹ لے لو.